فتنہ ابلیس سے بچاؤ۔ ابلیس جسے فریب کاریوں نے مشغول و مصروف رکھا ہے وہ پہلا ہے جسے حکم الہی میں شبہ ہوا تھا اور اس نے سجدہ ریز ہونے والے واضح حکم الہی سے روگردانی کی تھی اور فضیلت کے چکر میں پڑ گیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے حکیم بادشاہ پر ساتھ ہی اعتراض بھی کر دیا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہنے لگا بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اچھا ذرا مجھے بتانا کہ تو نے اسے مجھ پر کیوں اور کس لیے برتری دی ہے۔ اس اعتراض نے اسے ہلاکت میں ڈال دیا کہ جو تو نے یہ کام کیا ہے یہ حکمت پر مبنی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یوں اظہار تکبر کیا، بولا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر وہ سجدہ کرنے سے باز رہا اور وہ نفس جس کی تعظیم کا اس نے ارادہ کیا تھا لعنت اور گرفت سے اس نفس کی توہین کر ڈالی۔ اس لیے جب شیطان کسی آدمی کے لیے کوئی کام آراستہ کر لے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرے۔ جب شیطان انسان کو برائی پر آمادہ کرنے لگے تو انسان کو اسے یہ جواب دینا چاہیے کہ تو میری شہوت اور دلی مراد کو حد کمال تک پہنچا کر میری خیرخواہی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جو اپنی جان اور اپنی ذات کی خیرخواہی نہ کرے اس پر کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی درست رہنمائی اور خیرخواہی کر سکتا ہے؟ پھر میں ایک دشمن کی خیرخواہی پر کس طرح اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں؟ پیچھے ہٹ، تیری بات کو ماننے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ اور وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے نفس سے مدد لیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا، کیونکہ شیطان اسے خواہش کے لیے ابھارتا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کو اس گناہ کے نتائج و عواقب میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل کو حاضر کر لینا چاہیے۔ شاید توفیق کی مدد اپنے استقامت و عزیمت کے لشکروں کو روانہ فرما دے، جن کے آتے ہی خواہش اور نفس کے سپاہی شکست خوردہ ہو جائیں۔ سیدنا عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، لوگو خبردار، میرے پروردگار نے مجھے اس علم میں سے تمہیں بھی کچھ سکھانے کا حکم دیا ہے جو اس نے مجھے آج ہی سکھایا ہے۔ جو مال بھی میں نے بندے کو عطا فرمایا ہے وہ حلال ہے، اور بلا شبہ میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا فرمایا ہے، لیکن شیاطین نے ان کے پاس آ کر انہیں گمراہ کر دیا ہے، اور شیاطین نے ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دے دی ہیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، اور میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ شرک نہ کریں جس کی میں نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کی طرف دیکھا ہے اور سبھی عرب و عجم والوں سے اظہار بیزاری اور سخت ناراضی کا اعلان کیا ہے، ماں سوائے چند اہل کتاب کے باقی ماندہ لوگوں کے۔ یہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنی فوجیں روانہ کرتا ہے۔ ان سب میں سے اس کا زیادہ قریبی وہ شیطان ہوتا ہے جو ان میں سب سے بڑا فتنہ پرداز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ابلیس کے پاس واپسی پر حاضر ہوتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، میں نے ایسے ایسے کیا۔ ابلیس جواب میں کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ایک اور شیطان حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اسے تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابلیس اسے اپنے قریب ترین کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تو نے اصل کام کیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الشیطان قد یہ لفظ شاید یائسہ ہونا چاہیے، یہاں پر آئسہ لکھا ہوا ہے۔
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحریش بینہم۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن ان کے درمیان صرف فساد کروانے کی کوششیں کر سکتا ہے۔ براہ کرم جو سن رہے ہیں وہ اس لفظ کی تحقیق کر لیں، کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ لفظ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ یائسہ ہونا چاہیے، آئیسہ نہیں۔ اگر یہ آئیسہ ہی ہونا چاہیے تو پلیز میری اصلاح کر دیں۔ شیطان کی فتنہ بازیاں اور فریب کاریاں بہت سی ہیں، ان میں سے انشاءاللہ موقع و محل کی مناسبت سے کتاب کے دوران میں کچھ بیان ہوں گی۔ شیطان کے فتنوں کی کثرت و بہتات اور ان کے دلوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے انسان کو اس کی چال بازیوں سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو مرغوب الطبع چیز پر ابھارتا ہے تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے کشتی کے لیے پانی کے بہاؤ کی سمت۔ پھر دیکھا جائے کہ کس تیزی اور سرعت سے کشتی چلتی ہیں۔